ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں اپنی بات مکمل سمیٹ لیتا ہوں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تینوں بھائی کہنے لگے پہلے میں۔ بہرحال اٹھا کر پہلے بڑے کو لے گئے، اور جیسی وہ کڑائی کے پاس پہنچا اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگا۔ بادشاہ کی ہمت کھلی، وزیر سے کہا دیکھ وہ رو رہا ہے اس لیے کہ موت کو دیکھ کر کے اچھوں کو پسینہ آتا ہے، اب وہ نرم ہو گیا ہے، رو رہا ہے، اس سے بات کر کے جلدی سے وہ عیسائیت قبول کرے تاکہ پھر اس کی زندگی اس کی بخش دی جائے اور اس کو سلطنت بھی دی جائے، اور پھر دنیا کو چیلنج کیا جائے اسلام حق ہوتا تو یہ چھوڑتا کیوں؟ مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وزیر اس سے جا کے کہتا ہے دیکھا موت کی آنکھیں سامنے آئی تو تجھے آنسو آگے، رونے لگا۔ اس جوان نے کہا اللہ گواہ ہے میرے دل کی کیفیت پر کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مرنے جا رہا ہوں، بلکہ خدا کی عزت کی قسم اس احساس سے میری آنکھ میں آنسو آ گئے اللہ نے صرف ایک ہی جان دی ہے، کاش کہ وہ 1000 جان دیتا تو میں اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کرتا چلا جائے۔ ایک ہی بار زندگی ملی ہے، 1000 بار زندگی ملتی تو ہزاروں جانیں مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان ہو جاتے۔ بہرحال اس کو ڈال دیا گیا، تھوڑی دیر کے اندر ہڈیاں اوپر کو تیرنے لگی، پورا گوشت جل گیا۔ پھر منجلے کو ڈالا گیا، تیسرے کی باری تھی، وہ تینوں میں تیسرا سب سے زیادہ خوبصورت تھا، اٹھتی ہوئی جوانی تھی۔ وزیر نے بادشاہ کے کان میں کہا 2 کو تو تم جلا چکے، اس نے مذہب اسلام چھوڑا نہیں، مر گئے، جل گئے، فنا ہو گئے، اسلام نہیں چھوڑا۔ مجھے آپ اگر 1 مہینے کی مہلت دے دیں تو میں اس کو عیسائی بنا سکتا ہوں، اور اس کو عیسائی بنانے کے لیے میری اکلوتی بیٹی ہے اور وہ ہے بہت خوبصورت، مرد موم کی طرح ہے اور عورت آگ کی طرح ہے، اگر مرد عورت کے قریب ہو پگھلے گا ضرور، نہیں پگھلے گا تو نرم تو پڑے گا، تو میں اپنی بیٹی کے ذریعے سے اس کا اسلام چھین لوں گا، مجھے اپنی بیٹی پہ بڑا یقین ہے، بہت ہوشیار ہے میری بیٹی۔ بادشاہ نے کہا اگر تو اس کو 1 مہینے میں کافر بنا لیتا ہے، عیسائی بنا لیتا ہے، کافر میں کہہ رہا ہوں عیسائی بنا لیتا ہے، تو میں اپنی آدھی سلطنت تجھے دے دوں گا، یہ لے جا۔ یہ لے آیا اپنے گھر، بیٹی سے کہا بیٹی اس کو تو نے عیسائی بنانا ہے، اپنے مذہب میں ڈھالنا ہے، اس کا مطلب اسلام دشمن دنیا نے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ہمیشہ کبھی دولت کا سہارا لیا، کبھی عورت کا سہارا لیا، اور آج ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے نام عبداللہ، عبد الرحمن، غلام مصطفیٰ، غلام محمد ہے، لیکن ہمارا تعلق ہی ٹوٹ گیا اسلام سے، نام رہ گئے صرف مسلمانوں کے، اس لیے کہ اسلام دشمن دنیا نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے نام مسلمان رہ جائیں، یہ خود مسلمان نہ رہ جائیں۔ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کوئی گھر بنا کر کے اس کا نام رکھ دیں کعبہ، کیا وہ کعبہ ہو جائے گا؟ کعبہ کعبہ ہے، کسی کی 4 دیواری کعبہ نہیں ہو سکتی۔ نام سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت ذات پر ہوتی، کردار پر ہوتی ہے۔ تو آج ہماری حقیقت بدلتی جا رہی ہے، ہمارے اندر وہ جذبات نہ رہے، ہر آرائش، ہر عیش، ہر غذا، سب چیزیں موجود تھی۔ بیٹی کے پاس جا کے کہتے بیٹی آدھی سلطنت ملے گی، تیرے باپ کو عزت ملے گی، بس اس کو عیسائی بنانا ہے۔ بیٹی نے کہا بس ایک جوان ہے، جوان کو عیسائی بنانا ہے، میں بھی جوان ہوں، اس کی ہم عمر ہوں، بہت آسان ہے کسی جوان کا ایمان چھیننا حسن دکھا کر، اس لیے کہ لوگ حسن کے دیوانے ہوتے ہیں، حسن بتاؤں گی اور وہ اپنا مذہب چھوڑ دے گا، اور ایسوں کا ایمان لینا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ شاید وہ اور جوانوں کی طرح اس کو سمجھ رہی تھی، اس لیے کہ یہ عام جوان نہ تھا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام تھا۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے، گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں، ماہوں نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی۔ یہاں تو حال یہ بائک چلائیں گے تو چکر مکر دیکھیں گے،
حال یہ ہے بیٹھیں گے تو آوارہ گردی کریں گے. نہیں نہیں، غلامان مصطفیٰ کی یہ شان نہیں ہوتی. اور یاد رکھنا، تم کسی کی بہن پہ نظر ڈالو گے تو تمہاری بہنیں بھی محفوظ نہ رہے گی. تم کسی کی بیٹیوں پہ نظر ڈالو گے تمہاری بیٹیاں بھی محفوظ نہ رہے گی. تم کسی کی بیوی پہ نظر ڈالو گے تمہاری بیویاں بھی محفوظ نہ رہے گی. کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. جو کرو گے اس کا صلہ ویسا ہی تمہیں ملے گا. لوگ خود دوسروں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرے گھر کی عورتیں محفوظ رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لڑکی نے باپ کے گفتگو کو سن کر کہا میں یہ کر سکتی ہوں. اور پھر جب رات آئی، شمع جلا دی گئی، شمع جلا دی گئی، فانوس روشن کر دی گئی، نرم گدے لگا دیے گئے، کھانے کی ہر چیز دسترخوان پہ بچھا دی گئی اور سب کچھ کر دیا گیا. جیسے یہ لڑکی چپکے سے اور خاموشی کے ساتھ اس کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ نوجوان جو ہے وہ نماز میں مصروف ہے، عبادت میں مصروف ہے اور وہ عبادت کر رہا ہے. لڑکی دیر تک بیٹھی رہی اور بیٹھنے کے بعد اس انتظار میں تھی کہ یہ سلام پھیرے گا، نماز مکمل کرے گا تو پھر جو ہے میں اس کو گفتگو کروں گی اس کے ساتھ. بہرحال وہ لڑکی انتظار کر رہی تھی. وہ سلام پھیرتا پھر کھڑا ہوتا، سلام پھیرتا پھر کھڑا ہوتا، سلام پھیرتا پھر کھڑا ہوتا، حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی. صبح ہوئی تو لڑکی ناکام باہر نکلی اور ناکام باہر نکلنے کے بعد اس لڑکی کے باپ نے دروازے پہ جو کھڑا تھا پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا ابا شاید آج اس کی عبادت کی رات تھی اس لیے وہ پوری رات عبادت میں رہا، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں. کل کی رات کام کر لوں گی. کل کی رات گئی یہی منظر، تیسری رات گئی یہی منظر، چوتھی رات گئی یہی منظر، حتیٰ کہ کئی دن تک یہی رہا. ایک دن اس نے کہا کہ جس کے نام پر تو جھک رہا ہے اس کی قسم ایک مرتبہ مجھے دیکھ تو لے. اس وقت تو اس نے کہا کہ جس کی نگاہوں میں مدینے والے کے جلوے ہوتے ہیں وہ کسی کے حسن پر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا. بول بات کیا ہے؟ لڑکی نے کہا جس کے حسن میں تو ڈوبا ہوا ہے بتا وہ کیسا ہے. پھر اس نے اپنے نبی کا جمال جب بیان کرنا شروع کیا تو اس لڑکی نے کہا جس کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے اس کے آقا کے تقوی پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا. اور وہ لڑکی نے کہا جس کا تو شہدا ہے اس کا کلمہ پڑھا کے مجھے بھی مسلمان بنا دے. انشاءاللہ پھر کبھی اس کے آگے کی گفتگو ہم کبھی کریں گے، لیکن یہ ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں تھیں. آپ سے گزارش ہے ایسے بنو کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے سنور جائیں. یہ کیا ہے؟ شراب میں، جوئے میں، جھگڑے میں، فساد میں، برائیوں کی لت میں پڑے ہوئے ہو. اس سے نکلو، اپنی زندگی کو، اپنے محلوں کو ایسا بنا دو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر تمہارے جیسے بننے کی کوشش کریں. آج سب سے زیادہ گندگی اگر کسی کے محلوں میں ہوتی ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں ہوتی ہے. یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے. گناہوں کا ماحول سب سے زیادہ مسلمانوں کے محلے میں ہوتا ہے. اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے مذہب پہ عمل کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. السلام علیکم ورحمۃ. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے